Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. ہوتا کیا ہے بہت سی حدیث میں کہ الناس یطلبون العلم، یعنی لوگ علم کو کہاں چاہتے ہیں؟ فی الشبع والراحہ، آرام میں اور بھرے پیٹ میں. تو حدیث میں ہے کہ بھرا ہوا پیٹ ہو اور آرام سے میں علم حاصل کروں. مولا فرماتے ہیں علم حاصل ہوتا ہی نہیں ہے جب تک کہ خالی پیٹ نہ ہو اور محنت نہ ہو. اب آرام میں اور بھرے پیٹ میں علم نہیں ہوتا، بلکہ خالی پیٹ میں، بھوک میں اور محنت میں علم ہوتا ہے. بے کثرت الاشتغال. تو بہت زیادہ حدیث میں زیادہ اس میں ایک حدیث کی تشریح کے اندر بہت زیادہ حدیث پیش کر سکتے ہیں. تو لیکن مولا فرماتے ہیں کہ بس کثرت الاشتغال، بہت زیادہ محنت کرنے سے علم حاصل ہوتا. تیسرے مولا فرماتے ہیں کہ بخدمت الرجال، اے رجال العلم، علم والوں کی خدمت کرنے سے علم حاصل ہوتا. کہ علم والوں کی خدمت کیجیے گا تو انسان کو علم حاصل ہوگا. اب ہمارے ہاں حوضے کے اندر بہت سے ایسے بھی افراد آتے تھے پڑھنے کے لیے کہ جن کو وہ خود پہلے ہی دن سے شخصیت ہوتے تھے. پتہ نہیں آپ کو پہنچا پایا ہوں یا نہیں. انسان پہلے دن سے شخصیت، میں تو کچھ ہوں بھائی، جب کچھ ہو تو آئے کیوں ہو؟ آئے ہو اس لیے کچھ بن جاؤ انشاءاللہ. جب بن جائیں گے ایسا نہیں کہ میں ایک جملہ یہاں پہ کہوں گا، سخت جملہ ہے، معاف کیجیے گا، بہت بڑے مرجع کا ہے. اب وہ تقریباً 100 برس کے ہیں سر، 98 ان کی ایج ہے. تو وہ ہمیشہ قم میں کہا کرتے تھے، اب سے 20-25-30 سال پہلے، یعنی میں جب حوضے میں تھا 20-25 سال پہلے، اس کے وقت کی بات کر رہا ہوں. وہ کہتے تھے کہ جو بھی علم حاصل کرتا ہے کہ میں کچھ بن جاؤں تو وہ بت پرستی کرتا رہا. کچھ بننے کے لیے علم حاصل نہ کرو، اللہ کا بندہ بننے کے لیے علم حاصل کرو. بندگی کے لیے علم حاصل کرے انسان، کچھ بننے کے لیے نہیں. میں کچھ بن جاؤں بھائی، شیطان کچھ بننے گیا تھا اور بن گیا، پھر جو بننا تھا. سب جملے کہہ رہا ہوں میں معذرت کے ساتھ. لیکن جانے گرامی ہوتا یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے افراد، آواز آ رہی ہے نا، سمجھ رہا تھا آواز آ رہی ہے. تو جانے گرامی اب یہ انسان خدمت رجال، یعنی علم والوں کی خدمت سے انسان کو علم حاصل ہوتا. میرے بہت سے دوست احباب جب میں قم جاتا ہوں کہ بھائی آپ کچھ زیادہ نہیں کرتے، اساتید کے جوتے سیدھے کر کے رکھ رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں. یہ تو میں نے کہا میں جب عوام میں جاتا ہوں تو مجھے اس سے بھی زیادہ عزت ملتی ہے. جب میں واپس حوضے میں آتا ہوں تو جانتا ہوں جن اساتید نے مجھے بنایا ہے، جن اساتذہ نے بنایا ہے، جتنی عزت مجھے مل رہی ہے وہ ساری کی ساری ان کی تربیت کا نتیجہ ہے. والدین وہاں سے اس دنیا میں لے کے جاتے ہیں، استاد یہاں سے دوبارہ وہاں لے جاتے ہیں. بات پہنچ رہی ہے جان گرام؟ اللہ کے یہاں سے، وہاں سے، آسمان سے اس دنیا میں والدین لے کے آتے ہیں کہ انسان واپس آ گیا. اور یہ دوبارہ ترقی کا سفر جو اس ترقی کو اس مقام تک پہنچا دے، وہ اساتید ہیں. انسان استاد کا احترام نہیں کرے تو علم حاصل نہیں ہوتا. ہمارے بہت سے اساتید کہتے تھے کہ وہ تمام شاگرد جو استاد کا احترام نہیں کرتے کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے. تو کامیابی چاہتے ہیں تو علم والوں کی خدمت کرتے رہے. اور جانے گرامی آل محمد سے علم میں کوئی زیادہ نہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں بھائی، آل محمد سے علم میں کوئی زیادہ نہیں ہے. اب جس نے آل محمد کی خدمت کی ہے وہ علم میں آگے بڑھتا گیا. علم میں سب سے زیادہ صحابہ رسول میں تعریف ہے جناب سلمان کی. جناب سلمان سے پوچھا یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ کہ بڑی زحمتیں کرتا ہوا شیراز سے چلا، فلسطین گیا، وہاں سے پتہ چلا کہ مدینے میں آخری نبی آئیں گے، کیونکہ جناب عیسیٰ اٹھا لیے گئے تھے آسمان پہ. وہاں سے چلا اور مدینے آ گیا کہ بھئی کتابوں میں لکھا تھا، تمام کی تمام آسمانی کتابوں میں آخری نبی حکومت تشکیل دیں گے مدینے میں. تو کہا مدینے آ گیا. پھر سننے میں آیا کہ کوئی مکے میں کسی نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا. تو اب غلام تھے، کسی نے بیچ دیا تھا، بہت بزرگ تھے، کسی نے ان کو بیچ دیا. سنیں کہ یہ واقعہ میں مکمل کروں گا جانے کی رامی میں فرما رہا، یعنی جتنے بھی اگر آپ ائمہ الاسلام کے فرامین کو پیش کر رہا ہوں یہاں پہ کہ یہ جو خدمت ہے رجال العلم کی، اہل علم کی، اس سے انسان کو مقام ملتا ہے. جناب سلمان آئے رحمتیں کرتے ہوئے، مدینے آ گئے کہ بھئی یہاں پہ سرور کائنات آخری نبی نے آنا، جن کی جناب موسیٰ عیسیٰ تمام انبیاء نے بشارت دی. پہنچ تو گئے، اب کسی نے غلام بنا کے انہیں بیچ دیا کہ یہودی کے پاس. یہودی وہاں پہ بھی پیسے والے تھے. میں کہیں ایک جگہ پڑھ رہا تھا تو انگلینڈ میں، تو ایک بچہ کہنے لگا یہ نہیں یہودی شروع سے پیسے والے. تو میں نے کہا بھائی یہ ایک قوموں کا مزاج بن جاتا ہے، مینٹیلٹی بن جاتی ہے. اور جانے گرامی انسان دولت کا بندہ نہ بنے، دولت کو اپنا غلام بنائے استعمال کرے. یہ دولت کے استعمال کے لیے انسان نہیں بنایا گیا، دولت انسان کے استعمال کے لیے بنائی گئی. نہیں پہنچا سکا تو جملہ دوبارہ وضاحت کر دوں اس کی. امام علیہ السلام فرماتے ہیں، کہا کہ انسان کے لیے ساری کی ساری چیزیں بنائی گئی ہیں. یہ دولت انسان کے لیے بنائی گئی ہے، یہ دولت تمہارے لیے بنی ہے، تم دولت کے لیے نہ بن جانا.
کہ جو کچھ کماؤں بس دولت دولت، سب کچھ آپ کے لیے دولت نہ بن جائے. دولت آپ کی خدمت کے لیے آئی ہے، یہ آپ کے لیے بنائی گئی ہے. ایسا نہ ہو کہ کماتے کماتے انسان ختم ہو جائے، نہ ذہن رہے، نہ جسم رہے، نہ عبادت رہے، کچھ نہ رہے. عزیزان گرامی، یہ جتنی دولت آپ کما لیں گے یہ آپ کی خدمت کے لیے ہے. جب انسان دولت ہدف بنا لے، مقصد بنا لے تو ختم ہو جائے گا. لیکن اگر وسیلہ بنائے، اسے دولت کو وسیلہ بنائے تو عزیزان گرامی بری چیز نہیں ہے. لیکن اگر انسان ہدف بنا لے تو بری چیز ہے. اب یہ وسیلے اور ہدف کا فرق معلوم ہے سب حضرات کو؟ ہدف یعنی مقصد بن جائے، ایم بن جائے. دولت ہدف نہ بن جائے، صرف وسیلہ ہو. وہی وسیلے کو شیعوں سے بہتر کون سمجھے گا؟ عزیزان گرامی، اللہ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے بھی اتنے وسیلے بنائے ہیں. اب میں جس بات کی بھی کوئی بھی بات پیش کر رہا ہوں مجھے اس کی تشریح کرنی پڑ رہی ہے. عزیزان گرامی، اللہ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے بھی وسیلے قرار دیے ہیں، اور ائمہ علیہ السلام محمد و آل محمد خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں. توجہ ہو، بغیر ان کے کوئی اللہ تک پہنچ نہیں سکتا. اگر پہنچنا چاہے بھی تو نہیں پہنچ سکتا. اگر آپ سے کوئی کہے نا کہ نہیں بغیر وسیلوں کے اللہ تک چلے جاؤ تو سمجھ لیجئے دھوکہ دے رہا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. عزیزان گرامی، یہ زندگی جو ہے وہ تمام کے تمام وسائل کے ذریعے انسان اللہ تک پہنچتا ہے، وسیلوں کے ذریعے. جملہ یہاں پہ پیش کر دوں گا. قرآن کریم کو اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پہ ایک آیت ہے کہ اگر تم ان بت پرستوں سے پوچھو گے کہ بھئی تم بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، ان بتوں کو کیوں پوچھتے ہو، تو کہیں گے ہاں اولئک شفاعنا الی اللہ. یہ بت خدا نہیں ہے بلکہ خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. یہ آیت ہمارے جو مخالفین ہیں اس کو پیش کر دیتے ہیں کہ بھئی تم لوگ آل محمد کا وسیلہ مانتے ہو، اس کا مطلب ہے تم مشرک ہو، کیونکہ وہ بت پرستوں کو اللہ نے مشرک قرار دیا. میں جواب پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اشکال اگر ذہن میں رہے. اعتراض سمجھ میں آیا؟ کہ بہت سے مسلمان ہمیں کہتے ہیں تم لوگ مشرک ہو، کیوں؟ کیونکہ تم وسیلہ مانتے ہو. تو اب یہ اللہ نے قرآن میں آیت پیش کی اور ہمیں بہت سے مسلمان یہ آیت پیش کر دیتے ہیں کہ آل محمد کو ماننا وسیلہ قرار دینا شرک ہے. عزیزان گرامی، اللہ نے قرآن میں بتایا کہ وہ وسیلہ بتوں کو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھتے تھے. ایک بات واضح ہو گئی کہ ہر آدمی وسیلے کو مانتا ہے، مومن بھی مشرک بھی. لیکن ایک فرق ہے، کچھ خود بنا کے اللہ سے کہتے ہیں میرے بنائے ہوئے وسیلے کو تو مان لے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. کچھ بنا دیتے ہیں اللہ سے کہتے ہیں تو انہیں مان لے. میں نے بت بنا دیے تو مان لے. میں نے کسی کو عہدہ دے دیا تو مان لے. کچھ اللہ سے پوچھتے ہیں تو نے کسے وسیلہ بنایا. میں اردو کا جملہ استعمال کروں گا، یہاں پہ جو اردو جاننے والے ہیں وہ پہنچ جائیں گے، جو نہیں پوری طرح سے سمجھتے شاید وہ نہ پہنچ پائیں. تو کچھ خود ساختہ وسیلوں کو مانتے ہیں، کچھ خدا ساختہ وسیلوں کو مانتے ہیں. گرامی، اس لیے انسان یہ نہ کرے کہ جو بنا لے اللہ سے کہے کہ تو اسے مان لے، بلکہ کہ پروردگارا تو بتا تو نے کسے بنایا. جب انسان اس پہ پہنچ جائے کہ جس کو اللہ نے بنایا اسے مانے گا تو پھر وسیلہ صحیح ہے. اور خود بنا کے کہہ دے پروردگارا تو مان لے تو غلط ہے. نہیں پہنچا سکا ہوں میں بات کو. عزیزان گرامی، بہت سے افراد نے پیغمبر اسلام کے بعد بھی ایسا ہی کیا. بنانے کے بعد کا پروردگارا تو مان لے. بھائی شیعوں کا بنیادی اختلاف یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں پروردگارا تو بتا تو نے کسے بنایا ہے. ہم خدا کے بنائے ہوئے کو مانتے ہیں. تو جانے کہ ہمیں وسیلہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتائے گا، امام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتائے گا، پورا نظام جو چلے گا. تو جانے کہ